بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے تیسرے سبق یعنی اچھی صحت کا راز کا دوسرا حصہ ہے، جس میں آج ہم قواعد میں ایک چیز ہی پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے حاصلات تعلم پر۔ آج کا پہلا SLO ہمارا ہے اسکول سے چھٹی یا فیس معافی کی درخواست لکھ سکے، اور دوسرا SLO ہے اشارات کی مدد سے اپنے مشاہدات، خیالات اور علم کے پیش نظر کسی فطری یا اخلاقی قومی موضوع پر 3 پیرے کا ایک مضمون لکھ سکے جو 200 الفاظ سے زیادہ کا نہ ہو۔ یعنی آپ کو اگر کوئی اشارہ دیا جائے اور کوئی ہنٹس دیے جائیں تو آپ ان کی مدد سے ایک مضمون لکھ سکیں، قومی موضوع پر، فطری موضوع پر یا اخلاقی موضوع پر، جو 200 الفاظ پر مشتمل ہو اور اس سے زیادہ نہ ہو۔ آج کا ہمارا سبق ہے درخواست نویسی، یعنی درخواست لکھنے کا طریقہ کہ آپ نے درخواست کیسے لکھنی ہے۔ پیارے بچوں، درخواست لکھنا نہایت آسان کام ہے اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ آپ کا کوئی کام ہوتا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے یا اپنے مجبوری یا اپنے کام یا اپنے عذر کو بتانے کے لیے کسی بھی اعلیٰ افسر کو، کسی بھی ٹیچر کو، کسی بھی ہیڈ مسٹریس کو یا کسی بھی کالج کے پرنسپل کو، اپنے علاقے کے ناظم کو، اپنے علاقے کے ذمہ دار کو، آپ کسی کو بھی درخواست لکھ سکتے ہیں، اور اس درخواست میں آپ اپنا مسئلہ یا اپنی بات یا اپنی درخواست یا اپنی عرضی اس میں آپ اچھی طرح سے لکھ کر اس مسئلے کے حل کے لیے اس افسر کو یا اس ذمہ دار کی توجہ اس طرف مبذول کرا سکتے ہیں۔ لیکن درخواست لکھنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کسی بھی قسم کی درخواست لکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں آپ نے وہ تمام باتیں غور سے سننی ہیں اور اپنے ذہن میں رکھ کر آپ کو چاہیے کہ آپ ہر قسم کی درخواست لکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست کا مطلب کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ درخواست کا مطلب التجا کرنا ہے، یعنی التجا کرنا یا کسی کی منت کرنا۔ درخواست کو عرضی بھی کہتے ہیں، درخواست کو عرضی بھی کہتے ہیں، جو روز مرہ زندگی میں لکھی جاتی ہے۔ جب کوئی آدمی پڑھتا ہے اسکول میں، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، یا کالج میں، یا کہیں کام کر رہا ہے اور کہیں نوکری کر رہا ہے، یا اپنا کوئی مسئلہ کسی پولیس کے ذمہ دار کو بتانا ہے یا علاقے کے ذمہ دار کو بتانا ہے، تو روز مرہ زندگی میں یہ درخواستیں لکھی جاتی ہیں اور ان کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ درخواست لکھنے کے کچھ اصول متعین ہیں۔ ان اصولوں پر آپ درخواست لکھیں گے۔ آپ جب بھی درخواست لکھیں، آپ ان اصول جو متعین کیے گئے ہیں ان اصولوں سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اصول آپ غور سے سنیں۔ پہلا اصول ہے، سب سے پہلے جس کو درخواست لکھی جا رہی ہو اس کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پہلی لائن میں آپ نے اس کا نام اور پتہ، اس کا ایڈریس لکھنا ہے جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری لائن میں جناب عالی لکھتے ہیں۔ اگر مرد ہے تو جناب عالی، اور اگر عورت ہے یا فیمیل ہے تو جناب عالیہ۔ اس کے بعد تیسری لائن میں مؤدبانہ انداز میں اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے، یعنی نام لکھ لیا، اس کا پتہ لکھ لیا، اس کے بعد جناب عالی، اور تیسری سطر میں مؤدبانہ یعنی ادب سے اپنا مقصد اور درخواست لکھنے کا پورا اس کو بیک گراؤنڈ اور اپنا مسئلہ بتایا جائے۔ یاد رکھیے کہ درخواست بہت زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے،
درخواست مختصر لیکن پر اثر ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے لیکن پر اثر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا مقصد اور تمام مسئلہ جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کو سمجھ میں آ سکے۔ اور اگلی بات، جس کو درخواست لکھی جا رہی ہو اس کے احترام کا خیال رکھا جائے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس میں اس کی بے ادبی نہ ہو یا اس کی گستاخی یا اس کی بے احترامی نہ ہو۔ اس کے بعد درخواست کے آخر میں جب آپ اپنا مقصد بیان کر لیں، آخر میں مؤدبانہ الفاظ لکھے جائیں، اور اس کے بعد آخر میں العارض یعنی عرض کرنے والا یا درخواست گزار یعنی درخواست کرنے والا لکھیں، اور پھر اپنا پورا نام، پتہ اور تاریخ تحریر کریں۔ جب آپ ان اصولوں کو یاد رکھیں گے تو ان اصولوں کو یاد رکھ کر آپ کسی بھی قسم کی درخواست لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اوپر نام چینج کرنا ہوگا یا اپنا درخواست لکھنے کا مقصد آپ نے تبدیل کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نمونہ یعنی ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ اب اس درخواست میں مقصد کیا ہے؟ درخواست برائے حصول درسی کتب، یعنی آپ کی جو درسی کتب ہیں، آپ کی جو اسکول کی کتابیں ہیں، ان کے حصول کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں سب سے اوپر کیا ہے؟ نام اور پتہ، بخدمت ہیڈ مسٹریس صاحبہ، المعراج پبلک اسکول پشاور۔ اگر آپ اپنے اسکول میں کسی بھی ٹیچر کو یا اپنی ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو لکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے اسکول کا نام لکھ لیں۔ دوسری لائن میں آپ کا عنوان آ جائے گا، یعنی درخواست کا مقصد۔ تو آپ کو اگر کتابیں لینی ہے تو آپ یہی عنوان لکھیں گے۔ اگر آپ نے ضروری کام کی درخواست لکھنی ہے تو آپ یہاں پر ضروری کام لکھ لیں گے، اور اگر آپ نے بیماری کی وجہ سے اسکول نہیں آنا تو آپ یہاں پر درخواست برائے چھٹی یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تیسری لائن میں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ جناب عالیہ۔ اور عالیہ کیوں ہے؟ کہ یہاں پر ہیڈ مسٹریس صاحبہ ہیں، اگر یہاں پر ہیڈ ماسٹر ہوتے یہاں پر ہوتا جناب عالی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں مختصر انداز سے اپنا مسئلہ بیان کیا، بہت طویل نہیں لکھا گیا۔ اور اس میں کیا لکھا؟ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں گزشتہ 5 جماعتوں سے زیر تعلیم ہوں، میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ضلعی سطح پر مختلف مقابلوں میں اسکول کی نمائندگی بھی کی ہے اور اسکول کو امتیازی حیثیت دلوائی ہے۔ معاشی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کتاب خرید سکوں، کیونکہ مہنگائی کے اس زمانے میں کتابیں خریدنا تو درکنار، گھر کا چولہا جلانا مشکل ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسکول میں قائم بک بینک سے مجھے کتب جاری کی جائیں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں اور اسکول اور گھر والوں کی خدمت کر سکوں۔ اب دیکھیں مختصر انداز سے اپنا سارا مسئلہ یہاں پر بیان کر دیا۔ اس کے بعد درخواست گزار یا العارض بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نام سائرہ شفیق، کلاس، سیکشن فریق الف، اور تاریخ آپ نے مکمل لکھنی ہے۔ تاریخ آپ نے لکھی 27 مئی، یا جو بھی تاریخ آپ لکھتے ہیں، جو آپ کا نام ہو اپنا نام لکھیں، جس کلاس میں ہے وہ کلاس لکھیں، جس سیکشن میں ہے وہ سیکشن یہاں پر لکھ دیں، اور تاریخ سب سے آخر میں لکھ لیں۔ اور تاریخ آپ نے ایسی ہی لکھنی ہے 27 مئی 2017۔ تو جس تاریخ کو آپ درخواست لکھیں وہ تاریخ، مکمل تاریخ آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے۔ تو بچوں اب آپ نے درخواست بھی سیکھ لی، درخواست لکھنے کے کچھ اصول بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے۔ اب ان اصولوں کی روشنی میں آپ نے خود ایک درخواست لکھنی ہے، اور ہم آپ کو دیں گے ایک سرگرمی، اور وہ کیا ہے؟ ضلعی ناظم کے نام درخواست لکھیں اور اپنے محلے کی گلیوں کی ناگفتہ بے حالت اور صفائی کے ناقص انتظام کی طرف توجہ دلائیں۔ یعنی آپ نے درخواست لکھنی ہے ضلعی ناظم کو، اور اپنا عنوان کیا رکھنا ہے؟
گلیوں کی ناگفتہ بے حالت اور صفائی کے ناقص انتظامات، اور آپ نے ان کو یہ درخواست کرنی ہے کہ آپ اس ناگفتہ بے حالت اور صفائی کے ناقص انتظام اور ہمارے علاقے میں جو جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تو آپ کا ہو گیا ایک گھر کا کام۔ دوسری سرگرمی وہ بہت دلچسپ ہے اور بہت آپ اس کو انجوائے کریں گے، وہ کیا ہے؟ موسم گرما کی تعطیلات یعنی چھٹیوں کے دوران میں اپنے گرد و نواح کا مشاہدہ کریں، یعنی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، غور کریں۔ اگر کوئی وبائی مرض پھیلتا ہے تو اس کے پھیلنے کی وجوہات پر غور کریں۔ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہے تو آپ اس کی وجوہات پر غور کریں اور اپنی معلومات کو دی گئی جگہ پر ترتیب سے لکھیں۔ نیچے آپ کو کئی لائنیں دی گئی ہیں، آپ وہاں پر اس کو لکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کے سمر پیک میں موجود۔ اور اگر خوش قسمتی سے الحمدللہ اگر اس دوران کوئی وبائی مرض نہیں پھیلتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو موسم گرما میں لاحق ہونے والی عمومی بیماریوں اور ان کی وجوہات پر غور کرنا ہے اور اپنی معلومات کو دی گئی جگہ پر ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو یہ دونوں آپ نے گھر کے کام ضرور کرنے ہیں۔